علی بھائی اگلا سوال ہے، چند دن قبل ہمارے پریزیڈنٹ جناب عارف علوی صاحب جو خود بھی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے چاہنے اور ماننے والوں میں بھی شامل ہیں، بے شک انہوں نے جامعہ الازہر مصر والوں سے فتویٰ لیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر مساجد میں ہونے والی نمازیں اور خصوصاً نماز جمعہ کی گیدرنگ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور لوگ جمعہ کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں نماز ظہر ہی ادا کر لیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاکستانی علماء اس فتوے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی مشکل سچویشن میں ایک عام پاکستانی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ انتہائی دیندار شخصیت ہے، کوئی شک نہیں، ان کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ خود درس بھی دیتے تھے، اب تو خیر وہ جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں تو یہاں ان کی مصروفیات ہیں، اور نماز بھی خود پڑھاتے تھے۔ اور یہ جو ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا شیعہ ہیں، یہ سنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مودودی صاحب کے فالوور ہیں، بلکہ جماعت اسلامی کے رکن بھی رہے ہیں۔ باقی شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھا، ہم تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک چونکہ ان کے نام کے ساتھ علوی آ گیا نا تو وہ کہتے ہیں شیعہ ہوں گے، جس طرح میرے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے تو کہتے ہیں قادیانی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو شکر ہے ظفر مرزا بھی آ گیا ایک، تو انہیں کم از کم انہوں نے جو گورنمنٹ کا اسپوکس مین اس وقت بنا ہوا ہے کرونا کے حوالے سے۔ تو یہ جو الازہر یونیورسٹی کا فتویٰ ہے، الازہر یونیورسٹی اسلام کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، 328 ہجری میں یہ فاطمی دور کے اندر بنائی گئی ہے، یعنی وہ بھی شیعہ کا دور تھا، فاطمی شیعہ تھے، تو اب یہ 1441 ہجری چل رہا ہے، آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 1100 سال ہو چکے ہیں اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے۔ وہاں تمام مکاتب فکر کے، خصوصاً جو اہل سنت کے جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے علماء ہیں، اور ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے فتوے بھی دیتے رہتے ہیں۔ حنفیوں کو مالکی فتویٰ چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے، مالکیوں کو حنفی چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے۔ یہ فتویٰ جو آیا نا جی، یہ فتویٰ جتنا مرضی یہاں پہ فتوے منگوا لیں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، یہاں کے علماء نے ان فتووں کو نہیں ماننا۔ ہاں، یہ تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کمظرفی ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں چاہیے کہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر، یہاں کے بڑے علماء کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، امین شہیدی صاحب کو، ساجد میر صاحب کو، یہ سارے فرقوں کے میں نے بڑے بڑے علماء کے نام لیے، ان کو آپ اعتماد میں لیں، ان کی میٹنگ کال کریں اور ان کو پوری سچویشن بتا کے ان کے ذریعے جو چیز امپلیمنٹ ہوگی وہ مانی جائے گی۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، نہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ، نہ پاکستان کے ریاستی ادارے، چاہے پولیس ہو، فوج ہو، ایجنسیز ہوں، کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جس کو پاکستان کے علماء سپورٹ نہ کریں۔ یعنی اس چیز کو میں المیہ بھی سمجھتا ہوں اور خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات واقعی ہمارے ان علماء جن سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں، ان کے سٹینڈنگ کی وجہ سے کئی ایک غیر اسلامی چیزیں بھی دب جاتی ہیں۔ میں اسپیسیفکلی اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ جس طرح پاسپورٹ سے انہوں نے وہ اسلام کا خانہ نکال دیا تھا، تو اس وقت پھر علماء کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو ڈیسیژن واپس لینا پڑا۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی علماء نے انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بڑا آپٹیمل فتویٰ ہے۔ انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، جو ونریبل ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہی کوارنٹین میں رہیں، وہیں پہ نماز قائم کریں جماعت کروا کے، اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ مسجد میں آئیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ اصل چیز تو سلام کرنا ہے۔ میرا بھی اس پہ پہلے بھی کلپ آ چکا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے۔ اور احتیاط کریں اور نماز مختصر ہو واپس چلے جائیں۔ لیکن گورنمنٹ ایک سٹیپ آگے گئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھیں، مسجدیں ہم لاک نہیں کریں گے، مسجد کی جو انتظامیہ یا جو مؤذن اور امام مسجد ہیں بس وہی اذان دیں تاکہ اذانوں کی آواز بھی آتی رہے، مسجدیں بھی جماعت سے خالی نہ ہوں، بس 2-4 لمیٹڈ لوگ نماز پڑھ لیں تاکہ باقی لوگوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ کے طور پہ ادا ہو جائے۔ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، تو اس پہ بھی علماء ایگری ہیں۔ میرا خیال ہے جس چیز پہ علماء ایگری کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی جانا چاہیے، اتنا کوئی سخت رویہ نہ اختیار کر لیا جائے کہ پھر آپ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ احادیث بھی ہیں، بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں اذان کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جگہ یہ ایڈ کروا دیتے تھے
صلو فی رحالکم یا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. اور بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن تھا تو ابن عباس نے مؤذن کو اذان کے دوران ٹوکتے ہوئے کہا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور کہا کہ تم یہ ساتھ بول دو. بعد میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ابن عباس نے کہا کہ بھئی میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں، بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، وہ کیچڑ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے. اچھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو علماء ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ جو آیا نا کہ گھروں میں نماز پڑھو، یہ اس لیے کہ لوگ کیچڑ میں سلپ نہ ہو جائیں، ورنہ اگر سڑکیں پکی ہوتی تو صلو فی الرحال نہ ہوتا. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ آدھی حدیث پیش کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں. سردیوں کے موسم میں کون سا کیچڑ تھا؟ بارش میں تو کیچڑ مانا جا سکتا ہے، تو سردیوں کے موسم میں کیا تھا؟ آنے میں تکلیف، خوف. جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آنورڈ. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی. تو تابعین نے پوچھا کیوں کیا تھا ایسا؟ کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو اس سے رزلٹ نکلا کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے بھی کبھی کبھار. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ خوف کے ساتھ، بارش کے ساتھ اور سفر کے ساتھ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں. میرے الگ سے کئی کلپس اس کے اوپر موجود ہیں. تو نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں گھروں میں بھی. اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں نماز پڑ جاتی ہے اور آپ نے مزید کوئی تسلی کرنی جس طرح یورپ اور امریکہ میں، تو آپ اپنے گھروں میں فرض نماز کے لیے اذان دیں، اقامت کریں، جماعت قائم کریں. اور اس میں پھر جمعے کی نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جائے گی گھر میں. یہ بعض کوئی یہ بھی افواہ مچا رہے ہیں. یہ امت کا اجماع ہے کہ بھئی جب جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اور اس کی ایک شرائط ہے، جمعے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا، تذکیر ہوتا ہے، نصیحت ہوتا ہے. تو جب وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہی مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے اور آپ گھروں میں ہیں، تو اب وہاں پہ تو آپ نے تقریریں کر کے تو ممبر تو نہیں کھڑے کرنے ہیں، اور ممبر بھی ہوتا ہے، اس میں ممبر پہ بھی چڑھنا ہوتا ہے. تو گھروں میں زور پڑی جائے گی، اس پہ اجماع امت ہے. جمعے والے دن بھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو صحابہ کرام مطلب اس وقت گھروں میں آپ کو پتا آج تو 2-2 3-3 بچے ہیں، اس وقت تو 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے. تو صحابہ کرام گھر جمعہ بھی کروا سکتے تھے. تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گھر کے بھی جمعہ کروایا ہو، گھر میں زور کی نماز. ایون مسلمانوں کو تو یہ مسئلہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی کی جمعے کی نماز رہ گئی اور وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، زور کی نماز ہی پڑھے گا. تو یہ کس نے مسئلہ نکال لیا؟ اور یہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، جمعے کے دن نبی علیہ السلام نے کہا صلو فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو نماز گھر پڑھ سکتے ہیں، ہاں جماعت کروائیں. اب کل کتنی تیز بارش تھی، میں جمعے کے لیے نہیں جا سکا تو میں نے گھر میں جماعت کروائی. اور اس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد چھوٹے بچوں کی، پھر غلاموں کی، اور اینڈ پہ عورتوں کی. یہ ترتیب ہوگی. اگر 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے تو مرد کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، عورت کو پیچھے کھڑا کریں. اگر صرف میاں بیوی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو، بیوی پیچھے کھڑی ہو. اگر بچے بھی ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو، پہلی صف میں بچوں کو کھڑا کرے اور دوسری صف میں پھر عورتوں کو کھڑا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بچوں کی ماں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، نہیں، اس کی صف پھر بھی علیحدہ ہی بنتی ہے. یہ سنت ہے. تو ہم نے تو کل پھر زور اثر کو جمع بھی کیا، 4 فرض زور کے پڑھے، 4 اثر کے پڑھے اور جمعے کی جگہ، اور اس سنت پہ بھی عمل کیا، اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی. تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. باقی اس سچویشن میں آپٹیمل، میں تو پاکستان کے علماء کے فتوے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں الازہر کی جو علماء ہیں نا، میں ان کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا دار بھی بہت زیادہ ہیں. ان لوگوں نے بینکنگ کے سود کے حلال ہونے کے اوپر بھی فتوے دیے ہوئے ہیں. اور الازہر میں تو آپ پتہ ہے اکثر علماء نے داڑھیاں بھی نہیں رکھی ہوئی. وہاں پہ جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ بھی کلین شیو ہے. اس سے آپ دین کے ساتھ ان کے جو شغف ہے اس کا اندازہ لگا لیں. وہ دین کو ایز اے نالج پڑھ رہے ہوتے ہیں، پریکٹسنگ اس طریقے سے وہ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے فتووں کی ایز سچ اہمیت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہاں پہ کئی علماء ہیں جو ان سے زیادہ نالج والے ہیں اور زیادہ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے ملک کے جو اپنے علماء ہیں ان کے فتووں کو فالو کریں. یہاں پہ بڑا ابھی تک تو علماء آپ کا پورا اس اعتبار سے ساتھ دے رہے ہیں، اور میڈیا پہ آ کے وہ ڈاکٹرز کی جتنی بھی ہدایات ہیں انہی کے اوپر چلنے کو پبلک کو کہہ رہے ہیں خام خواہ مطلب. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ علماء کا ایک پازیٹیو چہرہ میڈیا کے سامنے آیا ہے. جتنے علماء بڑے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی اس طرح پینک پھیلانے کی کوشش نہیں کی ہے.
باقی ایک دیوبندی عالم نے کل وہ جلندری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایک ٹی وی ٹاک شو میں. انہوں نے کہا یہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری کرونا کے خلاف جنگ ہے, یہ الفاظ نہ استعمال کریں. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے. آپ کہیں کہ ہم کرونا کے علاج کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے بلکہ آپ علاج کریں گے. جو اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں, مجھے بڑی یہ پازیٹیو, وہ اینکر نے بھی خیر ایگری کیا کہ آپ کے الفاظ ٹھیک ہیں, کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کے علاج کے لیے اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے کوشش کریں گے. اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہم سے ٹالے. ہاں آمین ثم آمین, کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز آپ نہیں ٹال سکتے. اور ہم جتنی کوششیں بھی کرتے ہیں نا, وہ بھی اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جب بھی کسی بیماری کی دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. وہ اگر اس کا کوئی علاج بھی آ رہا ہے نا تو بھی اللہ کے اذن سے ہے. اور سر علاج تو آیا ہوا ہے, میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتائی یہ چیز کہ صدیوں سے یہ زکام دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. 200 سے زیادہ وائرسز ہیں جو زکام پھیلاتے ہیں. اینٹی باڈیز ہمارے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ڈرا کے احتیاط ضرور دلوائیں, اتنا بھی نہ ڈرائیں کہ وہ ڈر کے ہی مر جائیں, قوت مدافعت ہی لوز کر جائیں, اپنی امیونٹی. تو یہ ہمارے اندر جو اللہ کے فضل سے اینٹی باڈیز ہیں, میں نے آپ کو ابھی یہ ڈاکٹر شمسی صاحب کا تو بیان ابھی آیا ہے, ان سے بہت پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چائنا میں جو لوگ مریض ٹھیک ہوئے ہیں ان کا خون جو ہے وہ دوسرے مریضوں کو لگایا جا رہا ہے کہ ان کے اینٹی باڈیز وہاں پہ ٹرانسفر ہوں تاکہ وہ کرونا سے لڑ سکیں, اور اس سے بڑے لوگوں کو شفا ہوئی ہے. تو یہ اینٹی باڈیز کسی سائنٹسٹ نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. اور یہ آج سے نہیں بنا رہا. ہمیں فلو کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ مجھے تو آلموسٹ ہر سردیوں میں فلو ہو جاتا ہے. آج بھی دنیا میں ملیریا کے بعد سب سے زیادہ لوگ فلو سے مرتے ہیں, جو عام انفلوئنزا جسے کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے. لیکن اس وقت جس طریقے سے پینک پھیلی ہے, چلیں اس کے ایک پازیٹیو رزلٹ بھی ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعائیں شیئر ہو رہی ہیں, توبہ استغفار شیئر ہو رہا ہے, اور لیکچرز شیئر ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کو گھر میں اللہ نے ایک نیچرل اعتکاف دے دی ہے. یہ کوارنٹین آپ کو نیچرل ملی ہے. گھروں میں بیٹھے قرآن ترجمے سے پڑھ لیں یار, اپنے ٹائم کو. لوگ اب عجیب میڈیا پہ بھی نا عجیب جی ٹائم گزارنے کے لیے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. خدا کے لیے مسلمان ملک میں یہ باتیں کر رہے ہو, آپ کو تو میڈیا سے کہنا چاہیے کہ آپ ٹائم گزارنے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھیں. وہ دکھا رہے ہیں کوئی جناب وہ تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ورزش کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس بجا رہا ہے. ٹھیک ہے ورزش کریں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ یار لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. اور جو سٹوڈنٹس جن کی کلاسیں شروع ہونی تھیں وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھیں, آن لائن تعلیم حاصل کریں. ابھی کئی بچے ہیں جنہوں نے والنٹیئرلی خود یوٹیوب پہ چینلز بنا کے اپنی کلاسوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں اپنے جونیئرز کے لیے. جو وہ سینئر کلاسوں میں چلے گئے ہیں تو اپنی پرانی کلاسوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ جونیئرز جو اسکول نہیں جا سکیں گے وہ تعلیم حاصل کریں. یہ پاکستان میں لوگ ایسے کر رہے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں, باقاعدہ حاضری لگتی ہے. تو بچوں کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. ویسے ہی بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, تو ان کو کم از کم ایک اسی روٹین کے اوپر رکھیں. خود بھی نماز پڑھیں. اب کرنا کرانا تو آپ نے کچھ نہیں ہے. اچھا اب بھی ہماری نیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ٹائم نہیں ملا. یار کہتے ٹائم ہوں تو ٹائم لگ گیا جائے. ہماری ویڈیوز نکال کے آپ اپنی اصلاح کرنی شروع کریں, قرآن کی کلاسز دیکھنی شروع کریں. بہت ٹائم ہے سر آپ کے پاس, ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا. برے کاموں میں نہ لگائیں, اچھے کاموں میں لگائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور جو گورنمنٹس آپ کو رولز اور ریگولیشن بتا رہی ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ ریویلڈ نالج وہی کے علم کو اور ایکوائرڈ نالج جو سائنس کے علم میں, یہ دونوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے. تو انسان نے تجربات سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جو ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں یہ ہوتی ہیں. میرے اس کے سپورٹو کی احادیث بھی آ چکی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی مرض ایپیڈیمک نہیں ہوتا, متعدی نہیں ہوتا, لیکن جزام کا جو مریض ہے, مجزوم نہیں مجزوم, کوڑ کا جو مریض ہے, اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف سے ایک مجزوم شخص آیا جسے جزام کا مرض تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی بیعت بھی باہر سے کہا کہ تیری بیعت ہوگی تو واپس چلا جا, ہاتھ نہیں اس کے ساتھ ملایا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں شامل نہ کرے. کئی ایک حدیث میری کرونا کے اوپر تو اللہ کے فضل سے اس وقت, باقی لوگوں کی ویڈیوز تو خالی مطلب تسلیوں والی ہے نا, میں نے تو ایک علمی ڈسکشن کی ہے.
آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کرونا وائرس کی ریالٹی اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ویڈیو شروع میں جو آ گئی تھی جب کرونا کا فتنہ یہاں پہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی میری ویڈیو آ گئی تھی. آلموسٹ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ. 57 منٹ کی ویڈیو ہے. ایک ایک چیز میں نے سائنٹیفک چیزیں بھی اور وہی کی سپورٹیو قرآن سے، بخاری مسلم سے احادیث، ایک ایک کا نمبر نیچے ڈسپلے ہو کے ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے الحمدللہ. تو کئی ایک مسائل اس میں کلیئر ہیں. اس کے بعد 20 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے، آج بھی میں نے کئی ایک چیزیں بتا دی. باقی یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو یعنی میڈیا میں کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے. احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن اس کرونا کو پینک بھی نہ اس کا پھیلائیں. 200 سے زیادہ وائرسز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر سال زکام فلو پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اور ہم میں سے میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی اپنے کئی جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کو 2-3 مہینے پہلے کرونا ہو کے جا چکا ہے. اٹلی کے رہنے والے ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں. وہ اب جب یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرونا ہوا تھا ہمارے بچوں کو. ایک بچہ ہاسپٹل تک گیا، اس کو وہ نمونیا بگڑ گیا تو یہ وہ تو پھر پتہ چلا یہ ہو کے چلا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ یعنی ابھی پہنچا نہیں ہے اور آپ کہیں گے ہو جائے گا تو ویسے ہی اگلے کی قوت مدافعت اور امیونٹی جاتی رہتی ہے. یہ تو یعنی سائنٹسٹ خود مانتے ہیں کہ کوبرا سانپ کے کاٹنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے ہیں جتنے سانپ کے ڈر کی وجہ سے. کئی تو ایسے سانپ ہیں جن کے زہر جو ہے جان لیوا نہیں ہے، ان کے کاٹنے سے بھی لوگ مر گئے ہیں. اور کئی لوگوں کو کوبرا کاٹا اور نہیں مرے. وہ کانفیڈنٹ ہیں جو لوگ کوبرے کے ساتھ یہ کرنے والے لوگ ہیں. کئی لوگوں کی لائیو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کوبرا کاٹا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 منٹس لیفٹ، وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں. وہاں جا کے اینٹی وینم لگا، ٹھیک ہو گیا. تو جڑے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے 40 منٹ کے 40 سیکنڈ ہی مر جائیں گے خوف کی وجہ سے. احتیاط ضرور کریں. یعنی یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف بے احتیاطی اور یہ احتیاطیں سر اس کے بغیر بھی ہیں. آپ کو اسلام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے. اور سر میں نے یہ عرض کیا یہ جو آئے دن آپ کو کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوتے رہیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 20 سیکنڈ دھونے کے بعد جب ہاتھ صاف ہو گئے پھر آپ انہی ہاتھوں سے جب اس نل کو بند کر رہے ہیں تو جو نل کے ہینڈل کے اوپر جراثیم تھے وہ پھر آپ نے دوبارہ لے لیے ہیں. تو آپ یہ بتایا کریں کہ 20 منٹ تک ہاتھ دھوئیں اور 10 سیکنڈ تک وہ بھی دھوئیں تاکہ ٹنکی خالی ہو جائے تھوڑی. کچھ اللہ نے بھی توکل کرو اور کسی خاص حد تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار وہ وظائف بتائے ہیں کہ آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں، اپنے جسم پہ دم کر لیں. اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جب یہ 3 صورتیں نازل ہوئیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے انہی 3 صورتوں کو لے لیا تھا. سب کچھ ہے اس کے اندر. سورہ اخلاص میں توحید ہے، اللہ کا بہترین ذکر، اور ذکر ہی تو شیطان کے اگینسٹ اور ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیتا ہے. سورۃ الفلق باہر سے حملہ آور ہونے والی ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. اور قل اعوذ برب الناس، اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر.